کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو معروف اور بھلائی کا حکم دو اور منکر اور برائی سے روکو، اور اللہ پہ ایمان اور یقین رکھو۔ اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا ہم پہ، آپ پہ، سب لوگوں پہ احسان کیا کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور سید الانبیاء کی امت، افضل الکتب، قرآن پہ یقین رکھنے والا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خیر الامم، خیر امت کے لقب سے، منصب سے، ذمہ داری سے سرفراز فرمایا اور اس منصب پہ بٹھایا۔ میں نے اس آیت کا انتخاب حضور محبوب الہی کے ایک ارشاد کو سمجھانے کے لیے تقریر کے طور پہ کیا ہے۔ فوائد الفواد شریف میں محبوب الہی سلطان جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طاعت دو طرح کی ہے، عبادت دو طرح کی ہے، نیکی کا کام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ طاعت جو طاعت لازمہ ہے، جس کا اثر صرف کرنے والے کی ذات تک محدود ہو، اور ایک وہ طاعت ہے جو طاعت متعدیہ ہے، جس کا اثر صرف کرنے والے تک محدود نہ ہو بلکہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچنے والا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یہ آپ کی طاعت، طاعت لازمہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کی طاعت، طاعت لازمہ ہے، اس کا اثر آپ کے وجود تک رہتا ہے، اس کا ثواب اللہ آپ کو دے گا۔ لیکن کسی بھوکے انسان کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ طاعت، طاعت متعدیہ ہے کہ اس کا اثر صرف آپ تک نہیں رہا بلکہ دوسروں تک پہنچا۔ کسی بھٹکے مسافر کو اس کی راہ بتا دیتے ہیں، یہ طاعت، طاعت متعدیہ ہے کہ اس کا اثر دوسرے تک پہنچ رہا ہے۔ کسی بیمار کے لیے علاج کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ طاعت، طاعت متعدیہ ہے۔ فوائد الفواد شریف میں آپ کے ارشاد میں یہ آیا کہ طاعت لازمہ کا تو وہ ثواب ہے جو اللہ نے اس کے اوپر وعدہ کیا ہے، اس کا ایک مخصوص مقدار میں ثواب ہے، لیکن طاعت متعدیہ کے لیے ثواب بے حد اور بے شمار ہے۔ بلکہ اس میں تو بعض روایتوں کے مطابق یہاں تک بات آتی ہے کہ طاعت لازمہ میں اگر اخلاص ہوگا تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرمائے گا اور اسے قبول فرمائے گا۔ لیکن طاعت متعدیہ کا اثر یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی حاجت مندوں کو اس کی حاجت پوری کر رہے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر اخلاص نہ بھی ہو تو اس عمل کے صدقے میں اخلاص کی دولت عطا فرما دے گا اور آپ کا عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سلطان جی کا پہلا ارشاد طاعت لازمہ اور طاعت متعدیہ کے حوالے سے، اور قرآن حکیم کی یہ آیت جس میں ہمیں خیر امت ہو کر کے ہماری ذمہ داری ہمیں دی گئی، رسول اللہ کی امت ہونے کے ناطے، سید الانبیاء کی امت ہو کر خیر الامم بننے کے ناطے ہماری ذمہ داری صرف نیک بننے کی نہیں ہے بلکہ نیک بن کر کے دوسروں کو نیک بنانے کی بھی ہے۔ ہماری ذمہ داری نماز پڑھنی بھی ہے اور دوسروں کو نمازی بنانے کی بھی ہے۔ ہماری ذمہ داری سچ بولنے کی بھی ہے اور دوسروں کو سچا بنانے کی بھی ہے۔ ہماری ذمہ داری ظلم سے بچنے کی بھی ہے اور ظالم کو ظلم سے روکنے کی بھی۔ ہماری ذمہ داری سود سے بچنے کی بھی ہے اور سود خوروں کو سود سے باز رکھنے کی بھی۔ ہماری ذمہ داری خود شراب سے بچنے کی اور شرابیوں کو شراب خانے سے دور رکھنے کی بھی ہے۔ ہماری ذمہ داری روئے زمین پہ پھیلے ہوئے سارے فساد سے خود کو الگ رہنے کی بھی ہے اور پوری کائنات کے انسانوں کو الگ رکھنے کی بھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بڑی اچھی امت ہو
جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، یعنی خیر الناس اخرجت للناس، تم لوگوں میں سب سے اچھی جماعت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے منشے شہود پہ لائی گئی ہو، پردے وجود پہ لائی گئی ہو۔ کیا کام ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سب سے پہلے تو آپ خیر امت کا تصور اپنے اندر بیدار کریں اور اس کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت میں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ہم امت بہترین کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو یہ فلسفہ حل کر لیں کہ ہمارا بہترین امت ہونا یہ ہمارے کسب پہ مبنی ہے یا بغیر ہمارے کسب کے یہ کمال ہمیں حاصل ہے؟ تو یاد رکھیے، ابھی محب گرامی عزیز القدر مولانا قمر الاسلام زید علمہ عمرہ سے آپ نے سنا کہ انقلاب محمدی کا آغاز ہی یہاں سے ہے کہ مردے کو زندہ کر کے اللہ کی طرف نہیں بلایا جا رہا ہے، مادرزاد اندھے کو بینائی دے کر کے اللہ کی طرف نہیں بلایا جا رہا ہے، بلکہ 40 سالہ زندگی میں اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے کیریکٹر، اپنے کردار، یہ ساری چیزیں دکھا کر کے مخلوق کو خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ میں اس بات کو اور مضبوط کر دوں تاکہ خیر امت آپ کو بننا ہے، اور اس بننے کے لیے چند صفتیں آپ کو لانی ہے۔ اگر ان صفتوں کو آپ لاتے ہیں تو اللہ آپ کے خیر ہونے کی سند دیتا ہے، اور اگر یہ صفات آپ کے اندر نہیں ہے تو اللہ آپ کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو یہ صفات اپنے اندر لائے گی، اور اللہ ان کو خیر امت بنائے گا۔ اسلام کا جو مزاج اور منہج ہے، اس میں بپوتی والی چال اور مزاج نہیں ہے، اس میں کموتی والی چال اور مزاج ہے۔ بپوتی سے یہاں نہیں کام چلنے کو ہے، آپ اپنے لیے کما کتنا رہے ہیں اس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ میں ایک قرآن حکیم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد لاتا ہوں جس سے آپ کو آپ کی ذمہ داری سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیے، آپ اگر اپنی صفات کا محاسبہ کریں، انسان کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کا جائزہ لیں، تو انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، انسان کے اندر جو کمالات ہیں، انسان کے اندر جو وشیشتائیں ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہے جس کمال کو پانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جسے انسان بغیر کوشش کے اپنے وجود میں پاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لمبے ہو گئے، لمبا ہونا یہ کمال ہے ہمارے اندر، مگر یہ ہمارا کمال ایسا ہے جس میں ہمارے کسب کو اور ہماری محنت کو کوئی دخل نہیں۔ آپ گورے ہیں، گورا ہونا ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، مگر یہ آپ کا وہ کمال نہیں ہے جس میں آپ کی محنت کا کوئی دخل ہو۔ آپ کی ناک بڑی اچھی ہے، آپ کی آنکھ بڑی خوبصورت ہے، آپ کی پیشانی بڑی چوڑی ہے، آپ کی قامت کا کوئی جواب نہیں، یہ وہ کمال ہے جس میں آپ کی محنت اور آپ کی کسب کا کوئی دخل نہیں۔ ہم مفتی صاحب کے گھر میں پیدا ہو گئے، آپ پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ فلاں خطے ارض میں پیدا ہوا، وہ فلاں خطے ارض کے پیدا ہوا، ایک بادشاہ کے گھر میں آنکھ کھول رہا ہے، ایک فقیر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ وہ سارے کمال ہیں، یہ وہ سارے اوصاف ہیں جس میں انسان کے کسب اور اس کی محنت کا کوئی دخل نہیں۔ یہ خان صاحب ہیں تو یہ پٹھان صاحب ہیں تو یہ انصاری ہیں تو یہ منصوری ہیں، اس میں خود اس انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اللہ نے جس کے گھر میں چاہا جسے پیدا کر دیا۔ لیکن آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ وہ کمال ہے جس میں آپ کے کسب کا دخل ہے۔ آپ جہل کو لات مار کر کے علم کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ کمال ہے جس میں آپ کے کسب کا دخل ہے۔ آپ معصیت کو چھوڑ کر کے طاعت کی طرف آ رہے ہیں، یہ وہ کمال ہے جس میں آپ کے کسب کو دخل ہے۔ اسلام کے مزاج میں کہیں دور تک ایسی گنجائش نہیں ہے
جس میں اس کمال کو بیان کر کے فخر کرنے کی بات کی گئی ہو جس میں اللہ نے بغیر انسان کے کسب کے کر دیا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی کمال لائق دید و شنید ہے تو یہ وہ کمال ہے جسے انسان اپنی محنت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کو دیکھیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد و عورت سے بنایا، حضرت آدم و حوا سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں شعوب و قبائل میں تقسیم کر دیا، قوموں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا۔ یہ جو ہم نے تمہیں بانٹا یعنی وہ چیزیں اور وہ صفتیں جو تمہارے اختیار کے بغیر تمہارے اندر ہم نے رکھی، لِتَعَارَفُوا، یہ اس لیے رکھی تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ کسی کو گورا اس لیے بنایا کہ وہ کالے سے پہچان میں آ جائے، کسی کو کالا اس لیے بنایا کہ وہ گورے سے پہچان میں آ جائے، کسی کی ناک لمبی اس لیے کیا کہ چھوٹی والے سے پہچان میں آ جائے، کسی کو پست قد اس لیے بنایا کہ لمبے سے پہچان میں آ جائے، کسی کو موٹے اس لیے بنایا کہ وہ چھوٹے سے پہچان میں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے اختیار کے بغیر آپ کے وجود میں ہیں، اللہ نے اس لیے ان چیزوں کو رکھ دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے پہچانے جائیں۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کو اپنا نہیں بناتا، اللہ تقوی کی بنیاد پر کسی کو اپنا بناتا ہے۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اپنا کسبی کمال تقوی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو اپنا کسبی کمال تقوی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے بات صاف کلیئر ہو گئی کہ جو آپ کے کسب کے بغیر آپ کے اندر ہے اس کی بنیاد پر آپ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسب کرنی ہوگی، محنت کرنا ہوگا، مشقت کرنی ہوگی، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پہ جو خطبہ دیا ہے اس کا ایک اقتباس آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بتقوی اللہ، الناس من آدم و آدم من تراب۔ سنو، اسلام کے آنے سے پہلے کوئی قبیلی عصبیت پہ فخر کرتا ہو تو کرتا رہے، لیکن اسلام کے آ جانے کے بعد کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پہ اور کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر انسان کو فضیلت ہے تو اللہ سے ڈرنے اور اس کے راہ پہ چلنے کی بنیاد پر ہے۔ سارے انسان آدم سے بنے اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تم سب کی حقیقت مٹی ہے۔ جو اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک محبوب بنے گا۔ آیت کریمہ اور یہ حدیث رسول دونوں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہمیں خیر ہونا ہے، ہمیں اچھا ہونا ہے، ہمیں مکرم ہونا ہے تو پیدرم سلطان بود کا وظیفہ چھوڑ کر کے سلطانی کے ذرائع تلاش کر کے وہ کام کیجئے کہ لوگ آپ کو اپنے دل میں بیٹھانے پہ مجبور ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد دو آیت کریمہ ہے، ذرا دونوں آیتوں کا ایک تسلسل ملاحظہ کریں۔ یہ جو آیت پڑھی میں نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اچھی امت ہو، اس میں پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ ایک دوسری آیت اسی سورہ آل عمران کی ہے، اس سے پہلے کی، یہ دیکھیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، برائی سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ذرا دونوں آیت کو اسلوب پہ غور کیجئے۔ پہلی والی آیت میں ہے کنتم خیر امہ، تم اچھی امت ہو اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، اور اس میں ہے کہ تمہارے میں ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ پوری امت مسلمہ سب کو برائی سے روکے،
پوری امت مسلمہ سب کو بھلائی کا حکم دے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک جماعت ہو جو یہ کام کرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری امت وہ کام کرے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں ایک جماعت ہو جو وہ کام کرے۔ اس میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ میں جو من آیا ہے، بعض مفسرین اس کو بیانیہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کا بیان ہے، یعنی پوری امت کی ذمہ داری ہے، لیکن زیادہ تر مفسر اس کی طرف گئے ہیں کہ من بازیہ ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ امت میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بلائے۔ سب دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگیں گے تو بیماروں کا علاج کیسے ہوگا، دعوت دینے والوں کا کام کیسے چلے گا، ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اب میں آپ کو دونوں آیتوں کا ربط سمجھاتا ہوں۔ اس آیت میں پوری امت کو ذمہ دار بنایا گیا، اس آیت میں امت کی ایک جماعت کو ایسا کرنے کے لیے کہا گیا۔ بعض اس کو من کہتے ہیں، بعض اس کو بیان کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں من کہنے والوں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو، اور بعض کہنے والے آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو، بس نقطے کا فرق ہے، نظریے کا فرق ہے۔ کیسے؟ دعوت اور خیر کی طرف بلانے والے تو مخصوص لوگ ہی ہوں گے جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، لیکن یہ ذمہ داری پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ دعوت دینے والے تو مخصوص لوگ ہی ہوں گے، پڑھیں گے، تخصص کریں گے، ریسرچ کریں گے، اس کے بعد لوگوں کو بلانے کا کام کریں گے، لیکن یہ ذمہ داری پوری امت کی ذمہ داری۔ آپ مجھے بتائیے، اس وقت بول تو رہی ہے میری زبان نا، اس وقت کیا بول رہی ہے میری زبان؟ اور میری بات اچھی لگے گی تو ہاتھ کو پیسہ آگے دیجئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بول رہی ہے زبان، اور یہاں تو آپ یہ بھی نہیں کریں گے اچھی لگے گی تو ہم کو نہیں لا کے دیں گے، حضور دائی اسلام کے پاس لا کے دیں گے، یہاں تو فلسفہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں صاحب؟ زبان بول تو رہی ہے، مگر اس زبان کو بولنے میں پاؤں چل کے مدد پہنچایا ہے، ہاتھ پکڑ کے مدد پہنچایا ہے، آنکھ دیکھ کے مدد پہنچائی ہے، کان سن کر کے مدد پہنچایا ہے، دماغ سوچ کر کے مدد پہنچایا ہے۔ جو ڈاکٹر ہیں وہ علاج کر کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وکیل ہیں وہ اپنے ذریعے سے، جو جس منصب پہ جڑا ہوا ہے وہ ہر اس منصب پہ رہ کر کے پیسے کے ذریعے سے، وکالت کے ذریعے سے، انجینئرنگ کے ذریعے سے، امت جس فیلڈ میں ہے وہاں سے کام کر کے ایک جماعت کو منتخب کر رہی ہے، جو جماعت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگی ہوئی ہے۔ تو بول تو رہی ہے زبان ہی، مگر جسم کے ہر حصے پہ یہ ذمہ داری ہے۔ اور جب فلاح کا سرٹیفکیٹ ملے گا، فلاح کی سند ملے گی، تو جناب زبان الگ الگ لے کے ہٹ جائیں گے اولئک هم المفلحون سے؟ نہیں، زبان، ارے آپ تو لوگ ہی پہلے دانت کو چبانے کا بھی تو موقع دو، اور چبانے کے بعد پیٹ کو مزہ لینے کا بھی تو ذائقہ دو، اور اس کے بعد اس کی قوتیں جو ہوتی ہیں اعضاء میں بھرو، خون بنا کے دوڑاؤ، خون بناؤ، رگوں میں دوڑاؤ، یہ پورے جسم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ علماء آپ تجارت کر کے یہاں پیسہ دیتے ہیں اور یہاں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، بلانے والے یہ ہیں، مگر ثواب و فلاح میں شریک ہونے والی ساری امت مسلمہ شریک ہوتا ہے۔ اب دونوں آیتوں کا ربط آ گیا سمجھ میں؟ یہاں کہا گیا کنتم خیر امہ، پوری امت کی ذمہ داری، اور اس آیت میں کہا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے، ہمیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، ایک پیاسا آدمی ہے، بہت شدت کی اسے پیاس لگی ہوئی ہے، اور اتفاق سے اسے پانی مل گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک پیاسا آدمی ہے، بہت شدت کی اسے پیاس لگی ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ مئی جون میں رمضان کا مہینہ آیا، 16 گھنٹہ روزہ رکھنے کے بعد جب افطار میں سب لوگ بیٹھتے ہیں تو آدمی پہلے خود اپنی پیاس بجھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ اچھا ابھی ایک سانپ آ جائے اس مجلس میں اور اتفاق سے کوئی نہ دیکھا ہو، صرف آپ دیکھے ہوں، آپ کیا کریں گے؟ سب کو اس سے بچائیں گے، بھاگ جاؤ یا سانپ ہے، اور آپ بیٹھے رہیں گے؟ بتائیے، ایک سانپ آ جائے تو سب سے پہلے خود بھاگیں گے اور پھر ساتھ میں لے کے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔
پتہ کیا چلا کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے، انسان کے اندر طبعی طور پہ موجود ہے کہ انسان کسی اچھی چیز کو خود پہلے حاصل کرتا ہے اور پھر اپنے ماننے والوں کو حاصل کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور مصیبت سے پہلے بچتا ہے اور پھر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی مصیبتیں، دنیا کی چھوٹی سی آفتیں، راحتیں، اس میں یہ ہمارا رویہ ہے۔ پھر آخرت کی نعمتوں کو اور جہنم کے عذاب سے بچنے میں ہمارا رویہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو تو ہم عذاب الہی سے ڈرائیں اور مداری کی طرح عذاب الہی کو اپنے گردن میں ڈال کر کے گھومیں۔ ہرگز ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ مداری کو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ سانپ لے کے گھومتا ہے اور آپ کو ڈرا ڈرا کے پیسے لیتا ہے، دونوں تک کٹوا دیں گے، دونوں تک کٹوا دیں گے۔ وہ سب کو ڈرا کے سب سے پیسے ہٹ لیتا ہے مگر خود نہیں ڈرتا ہے اس سے۔ اچھی چیز کا مطلب ہے کہ ہم خود لیں اور لوگوں کو لانے کی کوشش کریں، اور بری چیز سے خود بچیں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اچھی چیزوں کو آپ کریں، لوگوں کو اس کی طرف لائیں، برائی سے بچیں، لوگوں کو اس سے بچائیں۔ اچھی چیز کریں، برائی سے بچیں، یہاں تک آپ کی طاعت ہو گئی طاعت لازمہ، اور لوگوں کو لائیں، برائی سے بچائیں، یہ آپ کی طاعت ہو گئی طاعت متعدیہ۔ اور جب آپ متقی ہو جائیں گے، اللہ نے جن چیزوں کو کہا ہے اس سے کریں گے، جن چیزوں سے روک دیا ہے رک جائیں گے۔ جب آپ متقی ہو جائیں گے، جب آپ متقی ہو جائیں گے تو سنیے قرآن کی زبان میں، جب آپ متقی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے طرح طرح کی گنجائش پیدا کر دیتا ہے۔ من یتق اللہ، اب یہ قانون بنا انڈیا میں، اللہ بنانے والوں کی نیت صاف رکھے، جیسے انڈیا کو صاف کر رہے ہیں۔ اس سے ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یار اس میں تو فلانا نکل جائے گا، فلانا نکل جائے گا، فلانا نکل جائے گا، ہم کیسے نکلیں گے؟ ہم تو پھنس جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ قانونی چارہ جوئی کریے، لیکن اصل علاج تب ہوگا کہ لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں۔ ارے جب بیٹے کو کوئی مارتا ہے، جب بچے کو کوئی مارتا ہے، تو وہ جا کر اپنے ماں کی گود میں پناہ لیا کرتا ہے، استاد کے پاس جاتا ہے، شیخ کے پاس جاتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کی امت ہے، ہم پہ مظالم ہوں گے تو ہمیں اللہ کا تقوی اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، یہ سی اے اے میں گنجائش ہو نہ ہو، اللہ مخرج بنا دے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے گنجائش بنائے گا۔ ارے ان کے قانون میں گنجائش ہو نہ ہو، ان کی نسلوں کے دلوں میں جب گنجائش بنائے گا تو قانون دروازہ کھول کے اپنے اندر لے لے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہے۔ اور آگے سنیے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان فرما دے گا۔ اب معاملے کی آسانی کے لیے یہ جھوٹے باباؤں کے پاس جا کر 40,000 50,000 ٹھگا تو جاتے ہیں، مگر اللہ کا تقوی اپنے سینے میں کیوں نہیں لے آتے؟ یہ پریشانی سے بچنے کے لیے، جو دقت آپ کے پاس ہے، جو تنگی آپ کے پاس ہے، اسے بچنے کے لیے یہ جھوٹے باباؤں کے پاس جا کر کے اپنا قیمتی زر تو تباہ کر لیتے ہیں، مگر اللہ کا خوف کیوں نہیں لے آتے؟ اللہ صاف فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا، اور جس کے معاملے کو اللہ آسان کر دے کوئی اس کے معاملے کو مشکل نہیں کر سکتا ہے۔ نمرود نے کیا تو تھا حضرت ابراہیم کے معاملے کو مشکل، ہائے رے آج جلائی نمرود اور وفاداری ابراہیم سے۔ جلائے کس نے؟ نمرود سے۔ لوگ نمک حرام بولتے ہیں، وہ تو آگ کھاتی بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اطلاق کیا جائے کہ بھائی تم کون سا حرام ہو۔ جلائے نمرود اور قدم بوسی حضرت ابراہیم کی، آئیے حضرت سلامن بردم و سلامن علی ابراہیم۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور آگے سنیے من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ اس خوف کو بنا دے گا اور اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ تو اللہ سے ڈریے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کی کوشش کیجیے۔ جب تک آپ ڈریں آپ صالح ہو جائیں گے،
اور ڈرانے لگے تو مصلح بن جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب تک آپ ڈرتے رہیں اللہ سے اور اللہ نے جو کہا ہے وہ کرتے رہیں تو یہاں تک آپ صالح رہیں اور لوگوں کو ڈرانے بھی لگیے, لوگوں کو بچانے بھی لگیے, یعنی طاعت لازمہ سے طاعت متعدیہ کی طرف جانے لگیے تو اب صالح سے مصلح ہو گئے. اب حضرت محبوب الہی کے فیض کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ذرا. جب تک آپ ڈر رہے تھے, جب تک برائی سے بچ رہے تھے, صالح تھے, اور لوگوں کو بچانے لگے, لوگوں کو ڈرانے لگے تو مصلح ہو گئے. صالح اور مصلح میں کیا فرق ہے؟ جب تک آپ صالح رہیے گا نا, لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے, یہ فلاں نمازی ہے جناب. جب تک آپ صالح رہیں گے لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو نظر دیں گے, ارے واہ کیا کہنا. جب تک آپ صالح رہیں گے نا, اپنے مدرسے کا صدر بنا لیں گے, اپنے اجلاس کا جو ہے سرپرست بنا لیں گے, حضرت صالح ہیں. میں نے انہیں بھی دیکھا ہے جب تک یہاں پہ صالح کا غلبہ تھا. ویسے تو مصلح کبھی ختم نہیں ہوا ہے خانقاہوں سے اور یہاں سے بافیض خانقاہ سے, لیکن غلبہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی بھائی. آج کل کبھی سردی غالب آ جائے, کبھی گرمی غالب آ جائے, لیکن ہے تو دونوں. جب تک صلاح کا غلبہ تھا, ہمارے مشائخ اللہ کی طرف مراقب تھے, جو آ گیا اسے بتا دیا, نہیں آیا اس کی طرف توجہ کم تھی. تب تک ہم انہیں بھی دیکھ رہے ہیں, انہی آنکھوں سے اسی مجلس میں دیکھا ہے کہ حضور داعیہ اسلام کی دست بوسی کرتے ہیں اور یہاں سے نذرانہ لے کے جاتے ہیں. لیکن جب اصلاح کی بات آتی ہے تو جنہوں نے صادق امین کہا تھا وہ جادوگر کہنے والے ہو جاتے ہیں. جب مصلح کی بات آتی ہے 40 سال تک صلاح, تب تو کیا تھا؟ واہ آپ جیسا صادق کون ہے؟ خود اس فاران کی چوٹی پہ بھی آپ نے کہا مجھے کیسا پاتے ہو, سچا پاتے ہو؟ ہاں. کہو کہ اس پیچھے ایک لشکر ہے, آپ تم پہ حملے کا ارادہ کرتی, مانو گے؟ ہاں مانیں گے. اب تک صلاح کا معاملہ تھا. آج جب مصلح بن جاتا ہے کوئی, جب مصلح ہوتا ہے تو اب صادق امین نہیں, اب تو جادوگر کہا جا رہا ہے, اب تو کاہن کہا جا رہا ہے, ارے جھوٹا تک کہا جا رہا ہے جناب. نعوذ باللہ من ذالک. بات سمجھ میں آ گئی محبوب الہی کی؟ طاعت لازمہ کا ثواب محدود اور طاعت متعدیہ کا ثواب نامحدود. جتنے لوگ آپ کو گالی دیتے رہیں گے اللہ اس کے مقابلے میں اجر عطا فرماتا رہے گا. اب ذرا صالح اور مصلح کا فرق سمجھیے. صالح اور مصلح کا فرق بہت تیزی کے ساتھ. اکثر الناس یحبون الرجل الصالح ویکرہون مصلحا. عام طور پہ لوگ صالح کو تو پسند کرتے ہیں مگر مصلح کو ناپسند کرتے ہیں. صالح کو تو لوگ پسند کرتے ہیں مگر مصلح کو ناپسند کرتے ہیں. اور اس کے اوپر تجربہ ہے. احب اہل مکہ محمد قبل البعثۃ لانہ صالحا. اہل مکہ رسول اللہ سے محبت کرتے رہے کیونکہ صالح تھے بعثت سے پہلے تک, اعلان نبوت سے پہلے تک. ولیکن لما بعثہ اللہ تعالی وصار مصلحا, اور جب اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ اب بلائیے سب کو, اب صرف غار حرا میں چھپ کر کے من تھوڑا دیدم تو برا دیدم یہ کرنے سے کام نہیں چلے گا, اب بلائیے. آج اب مصطفیٰ بلا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ قالوا ساحر کذاب مجنون, کیا کیا نہ کہا. اور کہنے تک ہی نہیں, ایک بڑھیا, جس بڑھیا کی کھانسی کو اس کے گھر کے لوگ برداشت نہ کرے, وہ اپنے پورے گھر کا کچرا رسول اللہ کے جسم میں ڈال دے. مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جب آپ کے نبی اس راستے سے جاتے تھے اور بڑھیا کچرا ڈالی, ایک دن ڈال دی, دوسرے دن نہیں ڈال دی, چلے گئے, اس دن بھی ڈال دی, تیسرے دن ڈال دی. ارے اس کے بعد تو آپ کے نبی کو چاہیے تھا کہ راستہ چینج کر لیتے. جب اس راستے سے جانے سے بڑھیا ڈیلی کچرا ڈال رہی ہے تو کیا ضرورت ہے اسی راستے سے جائیں اور کچرا ڈلوائے. میں ایسے ذہن رکھنے والے کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ روئے زمین پر اپنا راستہ بدلنے نہیں آئے تھے, بگڑی ہوئی انسانیت کا راستہ بدلنے آئے تھے. مصطفیٰ راستہ بدل دیتے تو بھٹکی انسانیت کو راستہ دکھانے والا کون ہوتا. لیکن دیکھیے بلانے کے بعد کیا کرنا پڑا. صالح ہے تب تک لوگ تعریف کرتے ہیں, اور مصلح ہونے کے بعد کیوں اس میں نقص نکالنے لگتے ہیں؟ کیوں؟ حضور داعیہ اسلام نے بڑی پیاری بات کل کی مجلس میں, یہ طیب میاں صاحب ہیں ابھی سامنے بیٹھے ہیں, ہم سب کے مخدوم, جن کی کتاب کی تلخیص کی رونمائی ہو رہی ہے فوائد سعدیہ کی, حضرت شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
حضرت وہاں کے خانوادے ہیں، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں صاحبزادے. حضرت نے پوچھا کہ تم کس کس سے آج کل پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن سے، آپ قاری دلشاد صاحب سے. تو حضرت نے پوچھا کہ ان میں کوئی تربیت تمہاری کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی دونوں تو کرتے ہیں. تو کہا کیسے دونوں کرتے ہیں؟ کچھ ٹوکتے ہیں؟ تو جی مولانا ضیاء الرحمن صاحب کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، مگر قاری صاحب بڑا ٹوکتے رہتے ہیں. حضرت نے فرمایا مربی وہی ہوتا ہے جو ٹوکے اور اس کی چوٹ تمہارے دل کے اوپر محسوس ہو. جب آپ مصلح ہوں گے انسانیت کے لیے تو انسانیت میں جو کمی ہے اس پہ آگاہ کریں گے آپ اس کو. آج ہم لوگ شیخ کے نام پر 1000 قبروں کی زیارت تو کر سکتے ہیں، مگر ایک صالح زندہ دل کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتے، کیونکہ یہاں جائیں گے تو جس دل میں خرافات چھپا ہوا ہے اس کی اصلاح کرنی پڑ جائے گی. صاحب حیات کے پاس جا کے کیوں تربیت نہیں لے رہے؟ یہاں تو فتویٰ لگائیں گے دور ہی سے. صالح اور مصلح کا ایک تیسرا فرق سمجھیے. علماء کہتے ہیں کہ جو صالح ہوتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرے، ایسا ایک شخص پورے روئے زمین پہ بھرے ہوئے 70,000 صرف صالح سے بہتر ہے. کیونکہ صالح صرف اپنی فکر کرتا ہے اور مصلح پوری انسانیت کی فکر کرتا ہے. صالح صرف اپنی فکر کرتا ہے اور مصلح پوری انسانیت کی فکر کرتا ہے. قرآن شریف کی ایک آیت دیکھیے، سورہ ہود کی 117 نمبر آیت. ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ کسی بستی والے کو کسی ظلم سے تب تک ہلاک نہیں کرے گا کہ وہاں کے لوگ مصلح بنے رہے. اللہ کسی بستی والے کو کسی ظلم کی بنیاد پر تب تک ہلاک نہیں کرے گا جب تک وہاں مصلح ہو، یعنی اس کمی سے آگاہ کرنے والے، اس کی اصلاح کرنے والے ہو، تب تک اللہ اس بستی والے کو ہلاک نہیں کرے گا. یہاں یہ نہیں کہا کہ جب تک صالح ہو، بلکہ یہ کہا گیا جب تک مصلح ہو تب تک اللہ اس بستی پہ عذاب نہیں لائے گا. اچھا اب سمجھ میں آ گیا کہ طاعت متعدیہ کا ثواب زیادہ کیوں ہے. اب اس کے بعد دیکھیے، ہمیں خیر امت ہونے کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے یہ شرائط ہیں. تامرون بالمعروف، لوگوں کو معروف کا حکم دیجیے. تنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکیے. معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ معروف، اس کو آپ کے سطح پر اتر کے سمجھاتا ہوں کہ آپ جب دو آدمی کے بیچ بات کرتے ہیں اور کوئی ایسا مقدمہ آتا ہے جس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اس کو کیا کہتے تھے، بالکل مشہور بات ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں نا عرف میں یہ بات بالکل مشہور ہے، معروف ہے. مشہور معروف کی تعریف کی گئی کہ جسے اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا، جو دلیل شرع سے ثابت ہے، عقل اس کو حسین سمجھے، وہ معروف ہے. منکر جسے اللہ نے منع کیا، جس کا قبح، جس کی ممانعت دلیل شرع سے ثابت ہو اور عقل اس کو قبیح جانے، وہ منکر ہے. آپ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکے، معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکے. معروف کی بڑی اچھی تعریف مفسرین نے کی ہے کہ معروف وہ ہے جس کا حسن اسے بھی معلوم ہی نہیں بلکہ اس کا اقرار ہو جو شخص اس کو نہیں کر رہا ہے. معروف وہ ہے کہ اس کا حسن اسے بھی تسلیم ہو جو نہیں کر رہا ہے، اور منکر وہ ہے کہ اس کا قبح وہ بھی تسلیم کر رہا ہو جو کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کسی بے نمازی کو کہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کبھی نماز کی فرضیت کی دلیل آپ سے نہیں مانگتا، کیونکہ اس چیز کا اقرار اسے بھی ہے کہ پڑھنا چاہیے. آپ کسی بے روزے سے کہیے روزہ رکھنے کو تو روزہ کی فرضیت پہ دلیل نہیں مانگتا، کیونکہ اسے اقرار ہے کہ روزہ رکھنا ہے، فرض ہے. تو معروف وہ ہے کہ جسے آپ دعوت دے رہے ہیں وہ بھی تسلیم کرنے والا ہے، وہ بھی سمجھنے والا ہے، وہ بھی ماننے والا ہے اور آپ بھی ماننے والے. اور منکر وہ ہے کہ وہ بھی اس کا انکار کرنے والا ہے، غلط سمجھنے والا ہے اور آپ بھی کرنے والے. اس کا لیبل الگ الگ ہو جائے گا، جو آپ کا مخاطب ہوگا اس کے حساب سے. میرا اعتراض نہ کریے گا. معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ عرس کی محفل آج ہماری ہو رہی ہے، ہمارے ہاں کوئی غاگر میں نہ حاضر ہو، سیما میں نہ حاضر ہو تو سب پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے. کہاں کے بیٹھے ہو؟ نماز میں سب غائب رہیں تو کسی کو کچھ نہیں رہے گا کہ کہاں نہیں جایا گیا ہے. اگر سما کی محفل اور غاگر میں نہ جانے پہ جو افسوس ہوتا ہے، کیا وہی افسوس آپ کو نماز میں جانے پہ ہوتا ہے؟ اور یہ میں عرس کی مجلس میں مروجہ عرس کے خرافات کو جو بیان کر رہا ہوں، یہ بھی انقلاب محمدی کے زیر اثر حضور داعی اسلام کی ہمت ہے. ورنہ جناب عرس کے اسٹیج پہ تو وہ لوگ بلائے جاتے ہیں جو صاحب عرس کا قصیدہ پڑھنے والے ہوں. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ،
اور اللہ پہ یقین رکھتے ہو. بحیثیت امت ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم خود ان چیزوں کو کریں اور لوگوں کو اس کی طرف لائیں. اس وقت پوری دنیا شراب کے نشے میں مست ہوتی جا رہی ہے. پوری دنیا کے لوگ سود سے قریب ہو رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, جس کی بنیاد پر سماج میں جو عدم توازن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے, امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. پوری دنیا میں ظلم کا بول بالا ہے. لوگ ظالم کی ہاں میں ہاں ملا کر چاپلوسی کر کے ایک کرسی حاصل کرنے پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا بھی کوئی پسند نہیں کر رہا ہے. امت مسلمہ کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کو آئینہ دکھائیں, کیا صحیح ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا غلط ہے اور ہم کو کس سے باز رہنا چاہیے. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کو بھی خود پاگل پنی سوجی ہوئی ہے. امریکہ چاند پہ جا رہا ہے, وہاں دنیا بسانے کی بات کر رہا ہے, اور آپ اس کو کہیں گے کہ یہ منکر ہے, اس سے باز رہو, یہ معروف ہے, یہ کرو. میں کہتا ہوں آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. آپ کے پاس وہ احساسہ ہے دعوت و تبلیغ کا. ایمان باللہ, اللہ پہ یقین پیدا کرا دیجئے اور امریکہ کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ چاند پہ جانے والے چاند پہ چلے تو گئے, لیکن چاند کے بنانے والے تک کب جاؤ گے؟ یہ چاند پہ جانے والے بنانے والے کو کب پاؤ گے؟ یہ اگر تمہیں ملے گا تو امت محمدیہ اعلیٰ صاحبہ کے پاس ملے گا صلاۃ والسلام. یہ ٹھیک ہے کہ فضاؤں میں گھوم آئے ہم, یہ ٹھیک ہے کہ فضاؤں میں گھوم آئے ہم, مگر سلیقہ کسے ہے زمین پہ رہنے کا؟ یہ چاند پہ جانے والے یہ بم بنا کے کیوں خون سے ہولی کھیل رہے ہو؟ اے راکٹ داغنے والے, پرمانو بنانے والے, ارے لوگوں کی جانوں کا سودا مت کرو, لوگوں کے جانوں کی حفاظت کا سامان پیدا کرو. ہم سب کی ذمہ داری ہے امت محمدیہ ہونے کے ناطے کہ ہم رسول اللہ کا لایا ہوا احسن نظام اپنی زندگی میں فالو کریں, اپنے پڑوسی کو اس سے متاثر کریں. یہ دائرہ عمل کہاں سے شروع ہو؟ سب سے پہلے اپنے وجود سے, پھر اپنے گھر والوں میں, پھر آپ جس اسکول مدرسہ میں ہے وہاں, جس ڈپارٹ جس شعبے میں ہے وہاں. آپ سبزی بیچتے ہیں, دین نہیں سمجھا سکتے, سبزی خریدنے والے کو ایک دن حضور داعی اسلام سے ملاقات کرا دیجئے, یہ آپ کا ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. آپ نے دین سے قریب کر دیا اسے. آپ رکشہ چلا رہے ہیں, آپ بخاری نہیں پڑھ رہے ہیں, رکشہ چلاتے چلاتے, اب چاہے جو رکشہ ہو, ای رکشہ ہو چاہے بی رکشہ ہو, چلاتے چلاتے اپنے سواری کو اتنا سوار کر لیجئے کہ جانے لگے تو اپنا بیگ تو لے جائے مگر دل آپ کے پاس چھوڑ کے چلا جائے. واریہ اتنا صادق, دن بھر میں 100 روپیہ کماتا ہوگا, کتنا رب کا نام لے رہا ہے, ہم لاکھوں روپے کما کے کتنا بے ایمان بنے ہوئے ہیں, یہ احساس تو اس کے اندر جگ جائے. آپ بال کاٹتے ہیں, کوئی زیادہ ہنر نہیں ہے, ناؤ ہے تو بڑا مشہور مسئول ہے کہ سب کی زبان خاموش رہ سکتی ہے, باقی عورت اور ناؤ کی خاموش نہیں رہ سکتی. میری اس بات سے کسی کے دل کو, کسی کی صنعت پہ کوئی تبصرہ مقصود نہیں ہے. میں ایک کہاوت آپ کے سامنے نقل کیا, اگر صحیح ہے تو صحیح, غلط ہے تو میں بھی لات مار دوں گا. وہ بولے گا آپ سے, لیکن بولتے بولتے داعیہ اسلام کی عرفانی مجلس کا اقتباس سنا دے, وہ کوئی انیس غنیس ہو آ کے دوڑتا چلا جائے گا. کیونکہ خانقاہ بزرگوں کی, اور نہ صرف بزرگوں کی بلکہ امت محمدیہ ہونے کا تقاضا ہے کہ اخرجت للمومنین نہیں, اخرجت للمصلین نہیں, اخرجت للراکعین نہیں, اخرجت للساجدین نہیں, اخرجت للناس. ہمارا وجود پوری انسانیت کے لیے ہے, اسی لیے بزرگوں کی خانقاہ ہے, کل بھی کھلی تھی سب کے لیے, آج بھی کھلی ہے سب کے لیے, اور کل بھی جو ان کی روش پہ ہوگا کھلی رہے گی سب کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں تو وہ بھی چلے گئے, وہاں تو وہ بھی چلے گئے, وہاں تو وہ بھی چلے گئے. ارے جناب, آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا کہ پانی جب 10 دردہ سے کم ہوتا ہے تو بلی نہ پڑنے پائے, چوہا نہ پڑنے پائے, چھچوندر نہ پڑنے پائے, لیکن جب پانی اس سے آگے ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون جا رہا ہے, مردار پڑا ہو دوسری طرف سے جا کے وضو بنایا جا سکتا ہے. حد ہو گئی جناب, اخرجت للناس نے ہم, اور یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا, جب آپ دعوت دینے جائیں, آپ جب تبلیغ کریں تو کیسے کریں؟ آپ جب کسی کو دین کی طرف بلائیں تو کیسے بلائیں؟ بلانے کا آپ کا اتنا نرالا انداز ہو. کسی کو جب آپ دین کی طرف بلائیں, ہم کیا کہتے ہیں,
یار ان کے یہاں وہ اتنا دن سے جا رہا ہے ابھی تک اسلام نہیں لائے، وہ سب کو مریدیں کرتے رہتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سب کو حضرت مرید کر نہیں رہے ہیں، سب کو دین سے قریب کر رہے ہیں۔ کیا کریں آپ اس میں؟ آپ کا جو رویہ ہو، آپ کی تبلیغ کا جو انداز ہو، وہ ایسا انداز ہو کہ آپ اس کا عیب بھی دکھا دیں اور وہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ انچی ٹیپ لاؤ تو ذرا، اب سب کے سامنے میں ناپ دیا۔ اگر داڑھی ناپنے تک رہتے تو بھی ہم خاموش رہتے کہ جناب ناپ لیا ظاہر کو ظاہر سے، یہاں تو قلب کی تصدیق ایمان بھی انچی ٹیپ سے ناپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی صورتحال بن گئی جناب؟ سب کے سامنے ہی وہ تو ذلیل ہو گیا، اور آپ ذلیل کر کے کسی کی اصلاح کرو گے؟ عزت نفس کو ٹھیس پہنچاؤ گے اور تمہاری طرف آئے گا۔ تم اپنے بیٹے کو ذلیل کر کے دیکھو نا، بیٹا تماچا نہ اٹھا لے تو میرا نام نہیں۔ اپنے شاگرد کو ذلیل کر کے دیکھو، شاگرد بغاوت پہ آمادہ نہ ہو جائے تو میرا نام نہیں۔ جب بیٹا اور شاگرد ذلت سے نصیحت قبول نہیں کرتے تو اغیار ذلت سے نصیحت کیسے قبول کریں گے؟ آئینے کی طرح آپ کسی کو بلائیے، آئینے کی طرح اس کی تربیت کیجیے۔ آئینے کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ جب آپ آئینے کے پاس جائیں گے تو ادھر کالک لگی ہے، جارے سے ادھر کالا ہو گیا ہے، آئینہ سب بتا دے گا۔ ہم جیسا آدمی کھڑا ہو تو چیچک سے کتنا گڈھا ہے، جیسے لگے کہ زمین کھودی گئی ہے، لیکن کبھی ہم نے کہا دیا ہے نا بدتمیز، تم ہمارے گڈھے کو بتا رہے ہو۔ آپ نہیں کہتے میرا کالا پن بتا رہے، تم نہ دیکھو بے جان ہو۔ آئینہ کیسے تربیت کرتا ہے؟ آپ کا عیب آپ کو دکھاتا ہے اور آپ اس کو خوب گھر میں سجا کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، یہ آئینہ نہ پھوٹنے پائے۔ واہ صاحب، آپ کا عیب دکھا رہا ہے اور آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ ایسے تربیت کیجئے کہ جسے دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرے۔ یہی تو مشائخ کی روش ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اپنی عقیدتوں کا نذرانہ ان کی قدموں میں رکھے بغیر نہیں رہ پاتا ہے۔ ایسی تربیت کیجئے، دین کی طرف بلائیے۔ بس میں اپنی گفتگو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں اور آپ سے ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، دعوت عمل دے رہا ہوں۔ اٹھیے ایک نئے جوش کے ساتھ، اٹھیے ایک نئے جذبے کے ساتھ، اٹھیے ایک نئی یقین کے ساتھ۔ ان کے نام پہ جمع ہے نا، ان کی صحبت میں جمع ہے، جن کی صحبت میں آنے سے مردہ دل زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارے احساس کو اللہ زندہ فرما دے، ہماری ایمانی قوت کو اللہ دوبالا فرما دے۔ ایک نئی قوت کے ساتھ اٹھیے اور لوگوں کے سامنے اچھا بن کر کے بتائیے کہ اچھا کیسا انسان ہوتا ہے۔ کہیں گے مولانا صاحب ہم لوگ تو تھوڑے ہیں، اکیلے چنا تھوڑے بھاڑ پھوڑ پائے گا۔ اگر یہ سوال آپ کے ہے کہ ہم تھوڑے ہیں اتنا کر کے ہی کیا کر لیں گے، تو سنیے، کبھی آپ سمندر دیکھے ہیں؟ سمندر سب لوگ نہ دیکھے ہوں گے، ممبئی والے اور جو ساحل کے کنارے والے وہ تو خوب دیکھے ہوں گے۔ پانی کا تالاب دیکھا ہے؟ ایک ڈھیلا ماریے تو بلبلا بنے گا۔ وہ بلبلا پورے تالاب میں بنتا ہے کہ جہاں ڈھیلا مارتے ہیں وہاں بنتا ہے؟ بتائیے، پورے تالاب میں بلبلا بن جاتا ہے؟ اگر پورا تالاب بلبلا ہوتا تو بلبلا ہی کیا ہوتا تو چلبلا ہو جاتا نا جناب، کثرت ہو گئی اس کی۔ ایک جگہ بلبلا بنا اور پورے تالاب کا پانی ہے تو نظر میں، مگر توجہ اس بلبلے پہ پڑ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ رہیں گے کم، مگر جب امت محمدیہ کی جو صفات ہیں ان صفات کا حامل بن کر کے رہے، کم رہیں گے، مگر کوئی ایران سے کھینچ کے آئے گا، کوئی خراسان سے کھینچ کے آئے گا، کوئی فارس سے کھینچ کے آئے گا، کوئی امریکہ سے کھینچ کے آئے گا۔ آج بھی داعی اسلام کی اس مجلس میں ملک کے مختلف حصوں سے لوگ کھینچ کے آ رہے ہیں۔ کم ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کیسے ہے، اس کو چیز کو دیکھنا ہے کیسے ہیں آپ۔ اچھے ہیں تو لوگ کھینچ کے آئیں گے آپ کے پاس۔ اچھا یہ بتائیے، میں اپنی تقریر بالکل واضح کر دوں، آسان کر دوں۔ ابھی تقریر ختم ہونے کے بعد آپ حال سے باہر جائیں گے، آسمان کو دیکھیں گے تو زیادہ سیاہی نظر آئے گی کہ زیادہ روشنی نظر آئے گی؟ سیاہی نظر آئے گی، لیکن اس میں ستارے اب بھی رات کی تاریکی کا مقابلہ سینہ ٹھوک کے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بتائیے کیا نظر آئے گی زیادہ آپ کو؟ سیاہی، لیکن ستارے سینہ ٹھوک کر کے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کو مولانا قمر الاسلام صاحب نے بتایا کہ قیامت تک حق پہ قائم رہنے والی جماعت ہوگی اور کسی کی بھی بگاڑ سے انہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب
ارے وہ ستارے تو چمک والے ہیں، رات سے مقابلہ کر لیں گے، اپنا حسن دکھا دیں گے، کم ہونے کے باوجود ہم تو سیاہ ہیں، تو ہم کہیں گے آپ سیاہ ہے، ٹھیک ہے، سفید چہرے پہ تل دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بتائیے، سفید چہرے پہ تل دیکھا ہے؟ پورا چہرہ سفید، ایک تل، اور آپ کی توجہ کو اس کشش سے تل اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے سفیدی مغلوب اور کالا غالب آ گیا ہو۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہم کتنے ہیں، کیا کریں گے، حوصلہ لیجئے، ہمت کیجئے اور خود صالح بنیے اور امت کی اصلاح کی کوشش کیجئے، اللہ آپ کا حامی ہوگا، رسول اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔